رمضان اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ رمضان کا یہ ایک مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان دل کھول کر صدقہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوتا۔ رمضان کے پہلے دن سے ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کا ہر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک شخص آواز لگاتا ہے کہ اے لوگوں، نیکی کے راستے پر چلو، اللہ کی عبادت کرو، اور بدی پر چلنے والوں اب رک جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ اسی مہینے میں چاروں طرف اللہ کا نور برستا ہے اور رنگینی نظر آتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے روزہ رکھنے والوں، تم یہ روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو، جس کا اجر میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی۔ روزہ کی برکات۔ روزہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے ہزاروں سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے لوگ گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی صحت بھی درست ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سائنس نے بھی یہ بات مانی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کئی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک شخص کو سائنس کی طرف سے کینسر کی بیماری کا علاج ڈھونڈنے پر ایوارڈ دیا گیا۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے، تو اس نے بتایا کہ اگر انسان کچھ دنوں تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر کے سارے سڑے گلے حصوں کو ہمارا جسم کھانے لگتا ہے، جسے آٹو پیگی کہا جاتا ہے۔ ایسا ہونے سے کینسر کی بیماری کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ سال میں کم از کم کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے، تو اس نے کہا کم از کم 20 سے 25 دن بھوکا رہنا کینسر کی بیماری سے بچا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے عبادتوں میں ہی ہماری حفاظت چھپا رکھی ہے۔ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ ہماری صحت بھی درست رہے۔ رمضان کے پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ روزہ دار جب روزہ کھولنے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور شیاطین سے کہتا ہے کہ دیکھ، یہ ہے میرا وہ بندہ، تو کہتا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ تیری نافرمانی کریں گے، لیکن آج دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائے گا اور نہ ہی پیے گا جب تک میں حکم نہ دے دوں، جب تک میرا نام اس کے کانوں میں نہ چلا جائے۔ شب قدر۔ رمضان کی شب قدر والی رات کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ اس رات کو عبادت کرنے والوں کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور رحمت نازل کرتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان کا احترام۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان جیسی نعمت کو نازل کیا، اسی طرح ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں جیسے جھوٹ، فریب، چوری، غیبت
سود خوری، سارے غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، تبھی ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے گناہ بخش دے گا۔ بعض لوگ زیادہ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھتے، جس کا مذاق کا پر بھی بنانے لگتے ہیں۔ ہر شخص کو روزہ کا احترام کرنا چاہیے۔ گرمیوں کے روزے کی پیاس میں جتنی زیادہ شدت ہوگی، خدا تعالیٰ اس کا اتنا ہی زیادہ اجر ہمیں دے گا۔ اس لیے جو لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں اور صحت مند ہیں، انہیں ہر حال میں روزہ رکھنا اور اپنے اسلام کو آگے بڑھانا چاہیے۔